وأن تنجيني مما أنا فيه وتفرج عني فرجا عاجلا غير عاجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ پہلے ہمارا ایک پروگرام ہوتا تھا رمضان محرم سے پہلے آفتر روزہ، اور اس کو برادران کے مشورے سے 15 روزہ کر دیا گیا. جو بھی چاہے اس کے گھر بھی ہو سکتا ہے، نہیں تو مدرسے میں ہوتا ہے، اور جو اپنے مرحومین کی سال ثواب کے لیے چاہے اس میں. آج کی مجلس ہمارے خاندان کے عظیم شخصیت پروفیسر سید اسار حسین شاہ صاحب حمدانی، ماہر تعلیم، اور تعلیم دیتے ہوئے ان کی ایک عمر گزری ہے. اگرچہ ان کی زیادہ خدمات بیرون ملک تھی، لیکن اندرون ملک والے بھی انہیں مانتے تھے کہ سید کی خدمات یاد رکھی جائیں. آج ان کی برسی ہے، اور آج محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج محسن انسانیت کے محسن حضرت ابو طالب کی رکابی یوم رحلت ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اگرچہ ہم نے حسب وعدہ آج توحید کو شروع کرنا تھا اور اس باس کو لے کے آگے چلنا تھا، لیکن میں جملہ یہ کئی بار کہہ چکا ہوں اور بڑا قابل توجہ جملہ ہے. ایک وہ توحید ہے جو سہائی ستہ نے معاشرے کو دی، اور ایک توحید وہ ہے جو نہج البلاغہ نے معاشرے کو دی. دونوں میں فرق دیکھ لیجئے. جو سیاہ ستہ والی ہے وہ کہتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کے تخت پہ بیٹھے گا اور اس کا ایسا لباس ہوگا اور فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا. یعنی اللہ کا کی تعریف کرنے والے بھی اس بات سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تو وہ ہوتا ہے جس کی جو جتنی تعریف کرے اتنی کم ہوتی ہے اور اسے ثواب ملتا ہے. امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا اور فلاں نہیں کیا، یہ سارے مسائل اور ساری باتیں اور سارے الزامات، ساری تہمتیں اپنی جگہ. میری ان سے اپیل ہے کہ چھوڑیں دلیلوں کو، آپ امیر المومنین کی نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لیں. یہ خطبہ خود دلیل ہے کہ جس کا بیٹا اتنی فصیح و بلیغ انداز میں اتنے معرفت سے لبریز جملات کے ذریعے اس رب کی تعریف کرے اور تعارف کرائے، اس کے باپ کو تم جیسے لوگوں سے اپنے ایمان کی سند نہیں لینا پڑتا. پہلا جملہ ہی
اس پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، الحمد ہے اس اللہ کی، لا یبلغ مدحتہ القائلون، جس تک وہ لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے جو اس کی تعریف اور مدحت کرتے ہیں، ان کی رسائی اس تک نہیں ہے، اس رب تک نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تعریف کرنے والے کو رب سمجھ آ گیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ نہ سمجھنا، مولا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ نہ سمجھنا کہ جو اللہ کی زیادہ تعریف کر رہا ہے، جو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ اکبر کر رہا ہے، سبحان اللہ کر رہا ہے، یا اللہ کی کسی بھی انداز میں تعریف کر رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اسے اللہ سمجھ آ گیا یا یہ اللہ تک پہنچ گیا ہے۔ لا یبلغ، کوئی نہیں پہنچ سکتا، بدحتہ القائلون، وہ لوگ جو اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں نا، وہ بھی اس اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تعریف کی دنیا میں بڑی خوبصورت بات کی علامہ محمد حسین طباطبائی نے بدایہ کے شروع میں بھی اور نہایت الحکمہ کے شروع میں بھی انہوں نے جملہ کہا ہے، مجھے اس سے 100% اتفاق ہے، توجہ ہے، اور انہوں نے جملہ کہا ہے کہ دنیا میں کسی بھی شے کی تعریف حقیقی نہیں ہو سکتی، کسی بھی شے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کی نا تعریف حقیقی نہیں ہو سکتی۔ یہ انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے؟ پہچان سکتا ہے؟ نہیں۔ توجہ ہے؟ یعنی یہ انسان اگر اتنی بات پہ توجہ کرے، چھوڑ دے کوئی بات نہیں، اتنی بات پہ توجہ کرے کہ مثلا ایک بندے کے گردے خراب ہیں، گردے بنانے پہ نہیں، گردے بنانے پہ نہیں، گردوں کو تھوڑا سا چلانے کے لیے کتنا خرچہ ہوتا ہے، ایسے اس اللہ نے دل دیا، یہ دل کا تھوڑا سا مسئلہ بنے تو وہاں جا کے پیسے جمع کرائیے، وہ دل نہیں بنا کے دیتے، دل بنائے کوئی نہیں سکتا، یعنی اس کی تھوڑی سی پرابلم حل کرتے ہیں تو کتنا پیسہ لگتا ہے، توجہ ہے، اور پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کھانا چاہیے تو یہ نہیں کھانا چاہیے، اچھا یار میں یہ کھاؤں گا تو یہ نہیں کھاؤں گا، توجہ ہے یہ، اچھا یہ کب؟ جب بیمار ہوا، بیمار ہونے سے پہلے کیا تھا؟ اب یہ بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کر رہا ہے، بیمار ہونے سے پہلے اللہ کی ہدایت پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے فرمائے، دماغ کے ڈاکٹر بیٹھے میرے سامنے، میرے بھائی ہیں، ان سے پوچھئے دماغ کی کتنی قدر قیمت ہے، اس کے کتنے سسٹم ہیں ایک دماغ کے، پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ اس انسان کی قیمت کتنی ہے۔ گردہ بیچنے سے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، گردہ کام نہ کرے تو اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی قیمت ہے، اور اللہ نے اس انسان میں کتنے سسٹم رکھے ہیں، کیا کیا نظام رکھا ہے۔ امیر المومنین نے کوئی جسے کہتے ہیں نا جاہلوں کی محفل میں بیٹھ کے کوئی ہوا میں اڑتا جملہ نہیں کہا، وہ جملہ معرفت کی گہرائیوں میں اتر کے علی ابن ابی طالب نے کہا، من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس کو اپنی معرفت ہو گئی نا اس کو اپنے رب کی معرفت فرما رہی ہے۔ اب اپنی ایک ساکھ پہ دیکھیں نا، یہ آنکھ جب خراب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جب ٹھیک ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کیا میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے ہاتھ سے وہ کام لے رہے ہیں جو ہاتھ سے لینا چاہیے، اپنے دل سے وہ کام لے رہے ہیں جو اسے لینا چاہیے، توجہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اسلام نے آ کے کیا کہا، دل کی 2 قسم کی بیماریاں اسلام نے ظاہر کی، ایک وہ بیماری ہے جس کا تعلق جسم سے ہے، ایک وہ بیماری ہے جس کا تعلق روح سے ہے۔ اسلام نے انسان کی جسمانی بیماریوں کا علاج بھی بتایا اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی بتایا، دل کے بارے میں اتنا اطمینان دلایا
کہ آپ صرف اتنا کریں کہ اس کو حسد، بغض، کینہ اور منافقت سے پاک رکھیں. توجہ بھی یہ نہیں. ہم ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پتہ نہیں کتنا عمل کرتے ہیں، رسول کی اور اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل نہیں کرتے. توجہ فرما رہے. ہمیں لطف اس وقت آتا ہے جب کسی پہ تہمت لگائیں، ہمیں لطف اس وقت آتا ہے جب کسی پہ الزام لگائیں، ہمیں لطف اس وقت آتا ہے جب کسی کی غیبت کریں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اطمینان قلب ہوا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اگر انتقام لے کے بندے کو سکون آتا ہوگا نا، اہل بیت سب سے پہلے انتقام لیتے، معاف کر کے ہمیشہ سکون آتا ہے. انتقام لے کے کبھی بھی سکون نہیں آتا. بالکل کبھی بھی کوئی بندہ سوچے کہ میں انتقام لوں گا تو یہ ہو جائے گا، نا 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 نا، قطعاً نہیں. معاف کر کے سکون آتا ہے. اور معافی بھی کس کو؟ دریا بیت پہ ہو نا، معافی مانگنے والے کون؟ حور. یہ کہہ دینا کہ حور نے معافی مانگ لی. بابا بندہ غلطی کرے، غلطی ختم ہو جائے، بندہ بھول جائے، معافی مانگے آگے، کوئی بات نہیں، بندہ معاف کر دیتا. اب جیسا گناہگار بھی معاف کر دیتا ہے، چلو یار 5-10 سال پرانی گل ہے، اور کی کرنا ہے اس میں، معاف کر دو. حور کے دیے ہوئے زخم ابھی سارے تازہ تھے. حور نے پانی بند کیا، بچے پیاسے. توجہ فرما رہے. حور گھیر کے لے آیا. امام حسین ابھی کربلا میں ہے. یہ سارے دکھ تازہ ہیں، اور آگے معافی مانگتا ہے اور حسین معاف کرتے ہیں. توجہ فرمائیے نہیں. آج یوم ابو طالب، روزے ابو طالب، حضرت ابو طالب ہمیں کیا درس دیتے ہیں؟ حفاظت دین، حفاظت رسول، حفاظت قرآن. اگر ہم حضرت ابو طالب سے صرف یہ سیکھیں کہ ہمیں نعرہ لگانی، کب تک ہم اس نقطے پہ رکے رہیں گے؟ عملاً کوئی قدم اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا؟ اگر اٹھانا ہے تو ابو طالب سے سیکھو. مسلمان کہتے ہیں نا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، پتہ نہیں وہ کلمہ کون سا تھا. ایک کلمہ اللہ کا تھا، ایک جملہ اللہ کا ہے، ایک اس کے بھتیجے کا ہے، ساڑھے کو پوچھو تو ایک اس کے بیٹے کا ہے. کلمے کے تین ہی جملے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ. آپ دیکھیں جب حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا، یہ بھی ایک نیا جملہ ہوگا آپ کے لیے. صرف رسول کی خواہش پہ نکاح نہیں پڑھا. دونوں خاندان جب مل کے بیٹھے نا، یہ حضرت خدیجہ سے، اور نکاح بھی صرف حضرت ابو طالب نے بی بی خدیجہ کا ہی پڑھا. توجہ کی. اور پہلی خاتون ہے پیغمبر جس کے گھر دولہا بن کے گئے. باقی سارے خود آئے، ایک کے گھر بھی رسول نہیں گئے. دولہا بن کے رسول اگر گئے ہیں نا تو صرف یہ بات ذہن میں رکھیے. باقی جتنی بھی 27 بیویاں ہیں، 21 بیویاں ہیں، یا 19 ہیں، یا 18 ہیں، یا ایٹ اے ٹائم 12 تھیں، وہ خود آئیں، پیغمبر نہیں گئے. جیسے مولا علی دولہا بن کے صرف فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، باقی حضرت ام البنین سمیت ساری خود آئی. یہ ایک اعزاز ہے. اور شاید پیغمبر حضرت خدیجہ کے گھر ایک، آپ دیکھیں نا بیوی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے شریک حیات، ایک ہے شریک مقصد. یہ شادی کا جو فلسفہ ہے اس پہ آپ غور کریں نا. ایک ہے شریک حیات، ایک ہے شریک مقصد. رسول پاک شریک حیات لینے نہیں گئے. بی بی خدیجہ کے گھر شریک حیات لینے نہیں گئے.
شریک حیات خود چل کے آئی، خود چل کے، ان کے باپ لے کے آئے، خود آئی، جس طرح آئی خود آئی۔ واحد ہستی ہے جس کے پاس گئے، کیوں؟ وہ شریک مقصد ہے۔ حضرت خدیجہ صرف شریک حیات نہیں، شریک مقصد ایک پیغمبر ہے۔ حضرت ابو طالب کو ساتھ لے کے گئے، صرف پیغمبر کی خواہش پہ نکاح نہیں پڑا، بلکہ جب دونوں خاندان بیٹھے، ان سارے خاندان، اس سارے لوگوں میں ان کو ابو طالب جیسا کوئی معتبر اور عظیم شخص نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ طرفین نے یہ کہا کہ سرکار آپ خطبہ نکاح پڑھیں، جب کہا آپ خطبہ نکاح پڑھیں گے۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے ان درسوں میں کہ ہم وہ چیزیں لے کے آئیں جو عام طور پہ سٹیج پہ نہ ہے، تو سٹیج پہ آتی ہیں، بچوں کو بھی یاد ہے، وہ اسے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گزرتا رہتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے ایک جملہ کہا، کہاں؟ حضرت خدیجہ کے گھر بیٹھ ایک جملہ کہا، کس کو؟ ورقہ بن نوفل کو۔ اب ورقہ بن نوفل کیا ہے؟ ایک جملہ کہوں گا، چند لوگ تھے مکے کے، 2 3 4 جو تھے مکے کے پر مشرک نہیں تھے، تھے مکے کے پر مشرک نہیں تھے، کافر نہیں، بت پرست نہیں تھے۔ ان میں ایک ورقہ بن نوفل بھی ہے، ایک ابو ذر غفاری بھی ہے۔ یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو مشرک نہیں تھے، مشرک تھے، چھوڑ دیا شرک، توبہ کر لی، کہا شرک نہیں کرتا، وہ تو کیا کہ نہیں چکتا۔ اچھا، ورقہ بن نوفل نے اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری پڑھ رکھی تھی، سن رکھی تھی، یعنی اس لحاظ سے یہ ان کا پڑھا لکھا بندہ تھا۔ کون تھا؟ 3 نظریے، بعض کہتے ہیں حضرت خدیجہ کا چچا تھا، بعض نے کہا کہ ان کا کزن تھا، بعض نے اس وقت کے رشتے بنائے۔ اب ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کی طرف سے معتبر بندہ ہے، عظیم بندہ ہے، اس کو حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ دیکھو، حق مار تم دو گے، یعنی بی بی خدیجہ نہیں دو، ولیمہ تم کرو گے، اور آئے ہوئے مہمانوں کو کھانا بھی تم کھلاؤ گے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، ابو طالب دیکھو، یہ تو تینوں کام لڑکے والا کرتا ہے، توجہ ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم عشق رسول، عشق رسول، عشق رسول کا مطلب نہیں کسی کی جائیداد جلا دینا، عشق رسول کا مطلب ہے اطاعت رسول اور محبت رسول۔ آؤ ابو طالب سکھا رہا ہے۔ ابو طالب نے ایک جملہ کہے، قیامت تک آنے والے محققین کے قلم رکوا دیے، کہا ورقہ بن نوفل دیکھ، اگر دولہا ہو نا مجھ جیسا یا تجھ جیسا، ولیمہ بھی کرے، حق بار بھی دے، اور مہمانوں کو کھانا بھی کھلائے، اگر دولہا ہو محمد جیسا، میرے بھتیجے جیسا، پھر یہ بیوی کا کام ہے وہ حق مار بھی دے، ولیمہ بھی کرے، مہمانوں کو پذیرائی بھی کرے، ٹھیک ہے۔ ابو طالب خطبہ پڑھے، ابو طالب نے جملہ کہا، الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم و ذریت اسماعیل۔ شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے، الحمدللہ الذی۔ میں کہتا ہوں الذی کو آپ چھوڑ دینا، آج صرف الحمدللہ۔ کون سا کرتا ہے؟ ابو طالب کے زبان سے، ان کے لبوں سے نکلا ہوا لفظ الحمدللہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پھر قرآن کا آغاز الحمدللہ سے الحمدللہ۔ اب اگر سبحانک اللہ و بحمدک نکال دیں تو ہر مسلمان کی نماز کا آغاز الحمدللہ سے، یعنی ہر بندہ جب نماز پڑھے گا اس کے ذہن میں 2 خیال آئیں گے، آنے چاہیے۔ ایک تو پہلا لفظ وہ کہہ رہا ہوں جو ابو طالب نے اپنی زبان سے نکالا،
ابھی تک تو رسول نے بھی الحمدللہ نہیں کہا تھا. جب ابو طالب نے الحمدللہ الذی کہا اس وقت تو ابھی تو رسول نے بھی نہیں کہا تھا. ابو طالب نے کہا الحمدللہ الذی. ایک دعوت ذوالشیرہ ہوئی, ایک دن چلے گئے, دوسرے دن پھر چلے گئے, تیسرے دن میں سر حضرت ابو طالب اٹھے اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ خبردار کوئی جانے نہیں جائے گا, بیٹھو آرام سے. اور ایک جملہ بڑا خوبصورت انداز میں کہا. یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے بھتیجے, میرے لگتے جگر, میرے بیٹا, میرا فلاں, میرا فلاں, میرا فلاں. نہیں, کیا کہا؟ قم یا سیدی. یہ عشق رسول کون سکھا رہا ہے؟ وہاں کیا سکھایا کہ محمد مجھ جیسے اور ان لوگوں جیسے نہیں ہے, تاکہ قیامت تک آنے والے بندے کو پتہ چلے وہ یہ نہ کہے کہ محمد ہم جیسے ہیں. توجہ فرمائے, محمد ہم جیسے نہیں ہیں. اور اگر ان کے خاندان کا ایک بزرگ جس نے انہیں پالا ہے, بڑا کیا ہے, اور اس کا نام نہیں لیتا اور کہتا ہے کہ یا قم یا سیدی, آج جب یہ کہا جاتا ہے کہ یا سیدی یا نبی, یا سیدی یا نبی, تو یہ کس کا سکھایا ہوا سبق ہے؟ آپ جو بینر بنا کے لگا رہے ہیں گلیوں میں, یہ جملہ کس کا دیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ, اللہ کی تعریف اور نبی کی تعریف. قم یا سیدی قل ما شئت, پیغمبر نے پورا خطبہ پڑھا دیا جو اللہ کا حکم تک پہنچایا, اور علی کی وسیع ہونے کا اور خلیفہ ہونے کا اعلان بھی دعوت ذوالشیرہ نے کیا. ایک وعدہ علی نے کیا, ایک وعدہ نبی نے کیا. توجہ ہے اس موقع پہ, اور یہی دلیل بنتی ہے امیر المومنین کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ کہ انہوں نے حضرت رسول پاک نے کیا وعدہ کیا, جو میرا اس کام میں, میرے اس مشن میں میری مدد کرے گا وہ میرا میری حمایت کرے گا, میری نصرت کرے گا, وہ میرا مسیح ہوگا, جانشین ہوگا. علی نے کہا میں مدد کروں گا. اب جب غدیر کے میدان میں پہنچے تو مدد ہو چکی تھی, علی وعدہ پورا کر چکے تھے, اب نبی کو وعدہ کرنا تھا, اپنا وعدہ پورا کرنا تھا. حضرت ابو طالب, اب کسی بندے نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, ایک لاہور میں ایک عورت تھا نا یوم حسین, یہ اس سال کی بات ہے جس سال میری پیدائش ہے, 69-70 کی بات ہے. رسالے میں لکھا ہوتا تو میں نے پڑھا کہ ایک اہل سنت عالم اٹھے, مولانا کوثر نیازی صاحب, انہوں نے کہا کہ سارے زمانے کو شکریہ ادا کرنا چاہیے محمد اور علی کا جنہوں نے حسین پال کے ہمیں دیا. وجہ ہے یہ نہیں. علامہ حافظ کے فائد حسین علامہ مقام ہو اٹھے اپنے نمبر پہ, اور انہوں نے کہا کہ دیکھو کوثر ریاضی تم نے جملہ بڑا کہا, اپنے حصے کی داد لے لی, لیکن حق ادا نہیں ہوا. اگر شکریہ ادا کرنا ہی ہے نا تو ابو طالب کا کرو جس نے محمد اور علی پال کے. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بندے نے بڑا خوبصورت لکھا, اس نے کہا کاش دو ہستیاں, ان کا تعلق دو ہستیوں سے نہ ہوتا. ایک حضرت خدیجہ کا تعلق حضرت فاطمہ الزہرا سے نہ ہوتا, ایک ابو طالب کا تعلق حضرت علی سے نہ ہوتا. ابو طالب علی کے بابا نہ ہوتے اور حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ماں نہ ہوتی, عالم اسلام انہیں وہاں لے جاتا کہ لوگ سوچتے رہ جاتے. لیکن آج جتنی عداوت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ توجہ فرما رہے, یعنی مکے میں دو ہستیاں تھیں نا جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ نیکی کی, احسان کیا,
اور اسلام کے ساتھ احسان کیا، قرآن کے ساتھ احسان کیا۔ مکے میں ابو طالب اور خدیجہ، مدینے میں علی اور فاطمہ، مباہلے تک گئے، اور اس کے بعد کربلا میں حسین اور زینب۔ یہ پورا تسلسل ہے، احسانات کرنے والوں کا ایک پورا تسلسل ہے۔ آج اس مسلمان کے ذہن میں کیوں آتا ہے؟ میں قاسم صاحب کو ایک بات بتا رہا تھا کہ اس مولوی نے انہیں ویڈیو دکھا رہا تھا کہ اس نے بڑا ایک ٹیکنیکل کام کیا ہے۔ کہا جی کیا؟ میں نے کیسے کہا کہ دیکھیں کہ جب قرآن اور روایت یا حدیث آپس میں ٹکرا جائے، قرآن لیا جاتا ہے، روایت چھوڑی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ کہا جی ایک طرف سے حدیث کہہ رہی ہے الاول ما خلق اللہ النوری، دوسری طرف سے قرآن کہہ رہا ہے کہ انا بشر مثلکم۔ یہ تو تعارض ہے، تعارض کی صورت میں ہمیں قرآن لینا ہے، حدیث چھوڑنی ہے۔ ٹیکنیکل بات ہے نا، اصول فقہ کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تعارض بین الخبرین والی بات آ جائے گی، اس طرح پہ کیا کریں گے یہاں پہ؟ یہ مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکے نا۔ انا بشر مثلکم الا، یہ جو الا ہے نا، اس نے سارے بل نکال دیے۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہ جو مثل ہے، مثلکم، یہ ایک ظاہری بات کی جا رہی ہے۔ جیسے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، تم پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں، تمہیں بھوک لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے، تم سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھ میں اور تم میں ایک فرق ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور تمہارے اوپر وحی نہیں آتی۔ یہ وحی کا آنا اتنا بڑا فرق ہے۔ ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ باقی کوئی دلیل بھی نہ ہونا، یہ فرق سرکار محمد مصطفیٰ کی افضلیت کے لیے کافی ہے کہ ان پہ وحی الہی آتی تھی۔ توجہ فرما رہی ہے؟ اب ہمارے ایک مسئلہ بنا دیا نا، ہمارے ایک عجیب صورتحال بن گئی۔ مثلا معجزہ، ہم نے پتہ نہیں معجزہ کیا بنا دیا، فلاں گرام معجزہ آ گیا، فلاں کالج معجزہ آ گیا، فلاں مسجد معجزہ آ گیا، فلاں معجزہ۔ اور معجزے سے کم ہم کسی لفظ پہ راضی بھی نہیں ہیں۔ کہیں گے تو کہیں گے آپ پتہ نہیں وہ ہیں جی وہ ہیں، آپ تو وہ ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں نا، ورنہ معجزہ ہی ہے۔ ایک معجزہ۔ دوسرا فرشتہ، ہم نے فرشتوں کو اس طرح پیش کیا ہے جیسے کوئی یہ بھی ایک انسان ہے، ہماری طرح کے ہیں، یہ غلام ہے اور یہ نوکر ہے، یہ نوکر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ توجہ کریں گے ایک عجیب صورتحال کر کے، مثلا میرا چوتھا بادشاہ، میرا پہلا بادشاہ، میرا تیسرا بادشاہ، میرا ساتواں بادشاہ، میرا آٹھواں بادشاہ۔ وہ کون سے بادشاہ؟ بادشاہ تو کافر اور مشرک بھی ہوتے ہیں، بادشاہ تو ظالم بھی ہوتے ہیں۔ جنہیں تم بادشاہ کہہ رہے ہو وہ حجت خدا ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ تیرے بادشاہ کہنے سے کسی کے دل پہ کون سا خنجر چلے گا؟ ہاں جب تو کہے گا نا کہ پہلی حجت خدا علی ابن ابی طالب، معصوم عن الخطا، ولی اللہ، وصی رسول اللہ، تب لوگوں کے دل میں تکلیف ہوگی، تب حق اور حقیقت واضح ہوگا۔ متوجہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ یہ بڑی اپنی ہے کہ ہم نے مسئلہ فرشتے کو بنا دیا، نہیں فرشتہ یہ میرے، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے فرشتہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حالانکہ فرشتہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ 23 سال قرآن نازل ہوتا رہا، جبرائیل آتے رہے جاتے رہے، فرشتے آگے حضرت فاطمہ تو زہرا کے گھر چکیاں بھی پیستے رہے، بچوں کو بھی کھلاتے رہے، تسبیح بھی پڑھتے رہے، کسی نے نہ جبرائیل آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا۔ کوئی صحابی اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی جبرائیل کا پر کا ایک ٹکڑا بھی کبھی دیکھا ہو۔
توجہ فرما رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر فرشتہ دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. یعنی ایک عام بات ہے کہ جس نے آسانی سے کہہ دیا ایک انسان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے فرشتے کے دیدار کی. وہ فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا. جنہوں نے دیکھنا تھا انہوں نے دیکھا. امیر المومنین نے مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے جملہ نہیں کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے رسول پاک نے کیا کہا تھا؟ یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے. یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے. یا علی تو میرا گواہ ہے میں تیرا گواہ ہوں. تو پوچھا گیا کہ آپ بولا کیا دیکھتے تھے؟ کہا میں جبریل کو آتے دیکھتا تھا. آتے ہوئے بھی دیکھتا تھا جاتے ہوئے بھی دیکھتا تھا. آپ سنتے کیا تھے؟ کہا وہی الہی کی آواز اور وہی نازل ہونے کے بعد وہ جو شیطان چیختا تھا نا روتا تھا اس رونے کی آواز یا رسول سنتے تھے یا میں سنتا تھا. ہم نے سمجھا شاید وہی کوئی بڑی نہیں نہیں وہی کا لغوی معنی ایک معنی میں کروں 70 معنی ایسے بھی زیادہ ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. وہی کا مطلب ہے وہ ہلکی اور خفیف اور آہستہ گفتگو جو کہنے والا کہے اور صرف سننے والا سنے. یعنی ایک بندہ جب آگے کسی سے بات کرتا ہے نا وہ کہے اور یہ سنے اور کوئی بھی نہ سنے اسے وہی کہتے ہیں. اس لیے تو 23 سالوں میں کسی کو نہیں پتا چلا بھئی اب کیا گفتگو ہو رہی ہے. اے پیغمبر گفتگو کر بھی رہے ہیں یا نہیں ہے. پیغمبر اس طرح بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر سکوت ہوا اور کہا کہ ابھی جبرائیل ہے اور مجھے یہ کہا. توجہ ہے یا نہیں؟ عجیب بات ہے. پھر پیغمبر اگر آپ جیسے ہیں تو سیدھے جن میں کہتے جناب صدر پیر میں پیران کو جانے ہو پیرو دم پوے جی گدویر زویر جی جن تک کیا جیسا جن تک کیا. حالانکہ جن اتنی کو بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے ہونا یہ چاہیے کہ انسان اور جن کی آپس میں دوستی ہونی چاہیے. میں جن کے بارے میں بھی دلچسپ جملہ کہوں. آپ نے کبھی شاید اسے پہلے نہ سنا. جن یا کافر ہے یا مسلمان ہے. جو مسلمان ہے نا وہ شیعہ ہے اور کسی مسلک کے سوسر کو طلب نہیں. بڑا تحقیق کے بعد جملہ کہہ رہا ہوں. کسی پیر فقیر کا عطا کردہ نہیں ہے. یہ کہیں شب و روز کی کتاب برگردانی کا نتیجہ میں کہہ رہا ہوں. میں بالکل دعوے سے کہتا ہوں کسی کو بھی جن پڑے اور بات کرے آپ اسے پوچھ لیجیے گا یا تو وہ مسلمان ہے یا وہ کافر ہے. اگر کافر ہے تو ٹھیک. اگر مسلمان ہے نا تو حتماً شیعہ ہے. کسی اور مسلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اس لیے میں دلیل دے رہا ہوں اور یاد کرنا اس دلیل کو. نایاب دلیلیں ہیں اس لیے کہ ہم جسے پہلا خلیفہ کہتے ہیں نا وہ امام الانس والجن ہے. وہ جسے لوگوں نے بنایا نا وہ امام الانس ہے. امام الجن ہے نہیں ہے نہیں. وہ خود ان سے پوچھ لیں روایات دیکھ لیں ان کا کبھی جن سے سامنا ہوا تو کیا ہوا. میں تو نہیں کہتا لڑائی چل رہی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہوا نا. لیکن میرے پاس جو دلیل ہے جس طرح میں اور آپ موتی ہیں وہ بھی موتی ہیں. جس طرح میں اور آپ مکلف ہیں وہ بھی احکام شریعت کے مکلف ہیں. جیسے ہم پہ نماز واجب ہے ان پہ بھی واجب ہے. جس طرح ہم پہ روزہ واجب ہے ان پہ بھی واجب ہے. احکام تکلیفیہ ان پہ بھی ہیں ہم پہ بھی ہیں. تبھی تو پیغمبر نے فرمایا نا کہ ما خلقت قرآن کی آیت پیغمبر نے جو سنائی کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. توجہ ہے. اب یہ کہنا کہ ظافر جن آیا فلاں آیا فلاں آیا فلاں تو ایک جن کی بات نہیں ہے. جزیا دو ہی قسمیں جنوں کی یا کافر ہیں یا شیعہ مسلمان. اب یہ کہ شیعہ مسلمان باقی کسی مسلک سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو آپ تو جن دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے اور جس دن فرشتہ آپ دیکھتے ہیں اس دن پوری شہر میں اعلان ہوتا ہے.
آج فلاں نے فرشتہ دیکھا ہے، اور پھر آپ کسی کو بتانے کے قابل نہیں۔ یہ در اہل بیت کا کمال ہے۔ اگر آپ ایک جیسے رسول جیسے ہی ہیں تو ان پہ تو وہی آتی ہے، کیا آپ پہ وہی آتی ہے؟ آپ کو تو وہی کا ترجمہ نہیں آتا؟ متوجہ ہو رہے یا نہیں ہو رہے؟ حضرت ابو طالب سے ہم نے جو چیز تیسرا سبق سیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ایک حمد خدا، ایک تعارف رسول۔ تیسری چیز جو ہے، ایک شخص بھی نہیں ثابت کر سکتا کہ کبھی رسول نے کوئی بات کہی ہو اور ابو طالب نے نہ مانی ہو۔ یہ اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے جملہ کہہ دینا جی کہ وہ یہ ہوا تھا تو وہ ہوا تھا تو فلاں ہوا تھا۔ وہ خدا کے بندو جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں 4 راوی لے کے آتے ہیں، وہ چاروں ابن عباس راوی ہے جی۔ ابن عباس تو اس وقت 6 مہینے کا تھا، بعض نے کہا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا جس وقت رحلت ابو طالب ہوئی۔ ابن عباس بعض کہتے ہیں 6 مہینے کا تھا، بعض نے کہا پیدا ہی نہیں ہوا۔ دوسرا راوی آپ سیاہ ستہ میں لے کے آ رہے ہیں ابو ہریرہ، جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ تو آخری 3 سالوں میں اس نے کلمہ پڑھا ہے نا، وہ 9ویں ہجری میں جا کے اس نے مدینے میں کلمہ پڑھا ہے، مکے میں اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ کہاں راوی ہو گیا اور اس نے آ کے دیکھا؟ اور وہ حضرت علی کے گھر کر کیا رہا تھا؟ چلو اگر ابن عباس بڑے ہوتے نا تو ٹھیک ہے نا جی، ان کے چچا کا بیٹا ہے تو رشتہ دار آتے جاتے رہتے تو بات سن لی ہوگی۔ ابو رہنے کا کیا کام تھا ان کے گھر؟ اور 2 جو باپ بیٹا جن کو لے کے آتے، وہ باپ بیٹا مدینے میں جانے کے بعد 3 ہجری انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تو واقعہ مکے کا ہے جس وقت پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے، ایک جنگ سے مولا علی آ رہے تھے نا۔ چونکہ یہ آج کی لگائی ہوئی آگ نہیں ہے، یہ تو اس اپنے بزرگوں کی دی ہوئی تعلیم کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس وقت بھی بنو امیہ نے یہ کام شروع کر دیا تھا کہ جو اسلام اور قرآن اور پیغمبر کے محسن ہیں ان کے کردار کشی کی جائے اور ان پہ حملے کیے جائے۔ اب ایک ہستی ابو طالب کی گود میں پروان چڑھنے والا علی ابن ابی طالب، اس کے بارے میں یہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے باوجود کہ علی کی ذات یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ 30 سال 30,000 ممبروں سے سب و شتم کیا گیا، برا بلا کہا گیا۔ یہ اس وقت کی مشرقی کام کر رہی ہے، یاد کی نہیں ہے۔ اور اس وقت جنگ سے واپس آ رہے تھے اور ایک امیہ مزاج شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ یا علی، کاش آج آپ کے والد ہوتے نا، اس جنگ کی فتح دیکھ کے خوش ہو جاتے، لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ وہ نعوذ باللہ جہنم میں۔ امیر المومنین نے جملہ کہا، اس فارسی نے لکھا مجید مرتبہ تبائی نے، کہ خدا دہانت را بے شک نے اور خدا تیرا منہ بند ہے۔ اس کا پنجابی ترجمہ یہ بنتا ہے، خدا تیرا منہ بند ہے۔ تو نے کیا جملہ کہا ہے؟ میرا بابا اور جہنم؟ میرا بابا اگر اپنی انگشت شہادت کی پشت پہ پھوٹے ہوئے ناخن سے پروز معاشر اشارہ کرے اور سامنے ساری دنیا کے گناہگار حضرت آدم کے دور سے لے کے تا صبح طلوع قیامت سارے گناہگار کرتے کھڑے ہونا، میرا بابا صرف اشارہ کر کے کہے اللہ انہیں بخش دے۔ شاید میرے بابا کی انگلی پیچھے آنے میں دیر لگے، اللہ کے بخشنے میں دیر۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ اس نے پوچھا آپ کے بابا کیا تھے؟ سرکار نے فرمایا میرے بابا ابو طالب یا پیغمبر اور نبی تھے یا کسی نبی کے مسیح تھے۔ میں نے پہلے کہا وہ چند لوگ جنہوں نے پیغمبر کے اعلان رسالت اور پیغمبر کی ولادت سے پہلے شرک نہیں کیا، وہ اگر ایک طرف ورقہ پہ نوفل تھا تو خاندان بنو ہاشم میں حضرت ابو طالب توجہ فرما رہے ہیں، جنہوں نے شرک کیا ہی نہیں۔ کیوں؟ پیغمبر کی اپنی حدیث ہے، العمل ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد
کہا کہ ہمارا یہ نور ساجدین سجدہ کرنے والی جبینوں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی رحموں کے ذریعے منتقل ہوتا ہوا جب جبین عبد المطلب میں آیا تو اس کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک جبین عبداللہ میں گیا، ایک جبین ابو طالب میں گیا۔ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ جس ہستی کی جبین میں نور ولایت علی ابن ابی طالب ہو، نہیں میں جملہ کہوں گا ضائع نہ جائے، لطف آنا چاہیے آپ کو اور جملے پہ توجہ کرنا، جس ہستی کی جبین میں کسی بت شکل کا نور ہو وہ کبھی بت کے سامنے سر جھک نہیں سکتا۔ بت شکل کا توجہ ہے یا نہیں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت ابو طالب محسن اسلام ہیں، محسن قرآن ہیں، محسن رسول ہیں، وفا کا درس دیا۔ آج جس وفا کو ہم کہتے ہیں نا حضرت عباس وفا کے خالق ہیں، وفا کے شہنشاہ ہیں، یہ وفا کس نے سکھائی؟ دادا ہے حضرت عباس کا ابو طالب، توجہ ہے؟ حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے علی کو رسول سے وفا کرنا سکھائی اور علی نے اپنی اولاد کو وفا کرنا سکھائی، اور وہ عباس ساری زندگی حسین کو رسول سمجھ کے اور خود علی بن کے وفا کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ اللہ سے ایک دعا مانگی، اور حضرت ابراہیم کیا ہر نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن حضرت ابراہیم کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ خلیل تھے، دعا مانگی پروردگار مجھے بیٹی دے، کہا دیکھیں میں نے آپ کو اسحاق اور اسماعیل جیسے بیٹے دیے، ابراہیم پھر بیٹی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، یا اللہ، اس لیے کہ اسماعیل اور اسحاق میری نبوت اور رسالت اور امامت کے وارث ہیں، مجھے وہ دے جو میرے جنازے کی وارث ہے۔ میں چاہتا ہوں مجھے ایک بیٹی دے، جب میں دنیا سے جاؤں نا تو میرے جنازے پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے روئے مجھے رونے والی بیٹی تھی۔ حضرت عبد المطلب جب آخری وقت تھا اپنی بیٹیوں کو بلا کے کہا بیٹیوں کیا مجھ پہ رو گی؟ کہا بابا کیوں نہیں روئیں؟ کہا میرا دل کرتا ہے آپ یہ فرض کریں کہ میری رحلت ہو چکی ہے، میرا جنازہ پڑا ہے، میرے سامنے ایک دفعہ رو۔ کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک تو تم روتی کیسی ہو، آیا تمہیں روتا ہوا دیکھ کے کوئی تسلی بھی دیتا ہے؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ قربان اولاد ابو طالب پہ، قربان جاؤں اولاد ابو طالب۔ خدا کی قسم ابو طالب کے احسانات کا بدلہ مسلمانوں نے اولاد ابو طالب کو اس طرح دیا کہ ایک شہر سے صرف چادر مانگتی ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، ایک شہر سے ایک چادر مانگتی ہے۔ اب پردادار کتنی تھی؟ امیر المومنین کا آخری وقت ہے، سرکار نے فرمایا زینب میرے سامنے ہے، بی بی سامنے آئی، چہرے پہ نقاب ہے، مولا نے فرمایا بیٹھ، بی بی بیٹھی، کہا تیرے بھائی ہیں، مہرن ہیں سارے، میں تیرا بابا تجھے کہہ رہا ہوں ایک دفعہ چہرے سے نقاب ہٹا۔ بڑی مشکل سے بعض کہتے ہیں سارا نہیں ہٹا، بعض نے کہا کہ بڑی مشکل سے روتے ہوئے بی بی نے نقاب ہٹایا۔ کہا زینب میری ایک خواہش اور پوری کر سکتی ہو؟ کہا بابا کون سی؟
میں نے سنا ہے تو بڑا خوبصورت قرآن پڑھتی ہے. بیٹا میں چاہتا ہوں مجھے تھوڑا سا قرآن سنا. باپ بیٹی کی خواہش تھی. یہ بھی بیٹی بیٹھی ہے. 18 بیٹیاں ہیں, 18 بیٹے ہیں امیر المومنین کے. بہت ساری بیٹیوں کے وفات جو ہے پیغمبر مولا کی اپنی زندگی میں ہو گئی تھی. جب کہا نا کہ مجھے قرآن سنا, مجھے اس نمبر کی قسم بی بی کے چہرے پہ زردی آئی. امام حسن آگے بڑھے, کہا بابا ایسا نہیں ہو سکتا, آپ یہ اپنا حکم واپس لیں. بابا ایسا نہیں ہو سکتا, آپ اپنا حکم واپس لے لیں. کہا بیٹا کیوں, میں نے اپنی بیٹی کو کہا, سگی بیٹی کو کہا ہے مجھے قرآن سنا ہے, میں علی قرآن سننا چاہتا ہوں. کہا بابا وہ تو ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے نہیں بول سکتی. ایسا نہ ہو کہ آپ کی بھی شہادت ہو اور اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا قربان اولاد ابو طالب تمہارا احسان اسلام پہ. کتنی مشکل سے شہادت ہوئی حسین کی, کتنی مشکل سے اسلام بچایا حسین نے, اور کتنی مشکل سے زینب نے حسین بچایا. ایک اور کہتے ہیں جس وقت خطبہ دیا نا کوفے میں, کوفے والے زیادہ آشنا تھے امیر المومنین کے لہجے سے, لوگ ایک دفعہ حیران ہو گئے کہ علی کہاں آ گیا. ایک نابینا شخص تھا اور اس نے کہا کہ یہ علی کا کون سا بیٹا ہے. اسے کسی نے کہا کہ علی کا بیٹا نہیں, علی کی بیٹی ہے. تو کہا علی کتنا غریب ہو گیا, اس کی بیٹی خطبہ پڑھ رہی ہے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. علی اتنا غریب ہو گیا, علی کی بیٹی خطبہ پڑھ رہی ہے. ایک روزہ خان سے سنا ہے میں نے, امیر المومنین کا آخری وقت تھا, بیٹے اور بیٹیوں کو بلایا اور کہا کہ میری 2 چیزیں رہ گئی ہیں. ایک وہ سجدہ رہ گیا جو مسجد کوفہ میں ادا کر رہا تھا, مجھے ضرب لگ گئی, وہ سجدہ میرا ادھورا ہے. اور ایک خطبہ میرا ادھورا ہے جو مجھے خوارج نے نہیں پڑھنے دیا. بس باقی کوئی عبادت میری نامکمل نہیں ہے, صرف یہ 2 کام کرنے ہیں. جب کہا 2 کام کرنے ہیں, اس وقت بقص روزہ خان کے بقول بی بی زینب آگے بڑھی اور کہا بابا جو آسان ہے بیٹوں کو دے, جو مشکل ہے میں زینب کے ذمہ کر. کہا بیٹا سجدہ آسان ہے. حسین نے کہا بابا وہ سجدہ میں ادا کروں گا. بی بی زینب نے کہا بابا خطبہ مشکل ہے نا, میں اس طرح خطبہ پڑھوں گی لوگ کہیں گے یہ علی کہاں سے آ گئے. اجرکم من اللہ ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ایہم الکاذبون. خدا کریم بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کو حضرت ابو طالب کے لگائے ہوئے اس شجر وفا سے سبق لیتے ہوئے اسلام اور اپنے دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرما. میرے پاک اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. بالخصوص بانی مدرسہ شہدائے ملت جعفریہ اور آیا جی سید اسام حسین شاہ صاحب کی روح کو اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کی ارواح کو میرے پاک اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, انہیں عالم برزخ میں راحت و سکون نصیب فرما, عالم برزخ کا سفر ان کے لیے آسان فرما. میرے پاک اللہ ہم سب کو اپنے آبا و اجداد کو, والدین کو, بزرگان کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما. میرے پاک اللہ ہم سب کا شمار نیک اور صدقہ جاریہ والی اولاد میں فرما. میرے پاک اللہ ہم سب کو قرآن اور اسلام کو سمجھنے کی, اس میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو حامیان و جانثاران امام زمانہ میں شمار فرما. اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الصاع وفی کل صاع ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. سب کے لیے مل کے ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ.